اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج کی نورانی بات میں امیر المومنین ابو حفص انتخاب کبریا مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل و کمالات اور کارہائے نمایاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امیر المومنین کے دیگر حالات و واقعات کا انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 26 ذی الحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ 21 محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس لیے میں نے آج کے بیان کے لیے اسی عنوان کو منتخب کیا ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ آپ ہم تمام سب اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ائمہ اہل بیت اور دیگر اولیاء الزام اور ہمارے سلاسل کے بزرگان دین کے مختلف تواریخ پر فاتحہ خوانی کا نظم ہوتا ہے، لیکن چاروں خلفائے راشدین کے یوم شہادت کے موقع پر اس کا اہتمام بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ اس لیے میں تمام اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر قرآن خوانی اور فاتحہ کا نظم کریں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر سنی مسلمان کے گھر میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز و فاتحہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خلفاء راشدین کے علاوہ وہ دیگر صحابہ کرام نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کیے، وہ بھی قربان کر دی۔ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جس سے خدا اور اس کے رسول محبت فرماتے ہیں۔ آئیے چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرے اور ان کا شکریہ ادا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی تعظیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر سے مزین کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر سے محبت کی خدا اس سے محبت کرے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر میرے آنکھ اور کان ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان کی شفاعت سے ایسے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے کسی امتی کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نورانی ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ان حضرات کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اتنا سب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے مواقع پر ان حضرات کا ذکر کرنا اور ان کی سیرت پاک سے نوخیز نسلوں کو واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ان سے منسوب محافل کا انعقاد کرنا سعادت دارین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ ہر سنی کے گھر میں حضرت عمر فاروق کی نیاز ہونی چاہیے۔ اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی اجمالی حیات مبارک کا تذکرہ کر دوں۔ آپ کا اسم گرامی عمر رضی اللہ عنہ، فاروق، ابو حفص آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ والد گرامی حضرت خطاب اور آپ کی والدہ ماجدہ خنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ ہے۔ مکہ معظمہ میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، جن میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور آپ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پانے والے بھی ہیں۔ قبولیت اسلام کے وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 40واں مقام ہے۔ آپ سے 2 روز پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے صرف 39 لوگ ہی مشرف اسلام ہوئے تھے، جن میں 33 مرد حضرات اور 6 خواتین شامل تھے۔ آپ کا 40واں مقام ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ اکبر کے نعرے اتنے بلند لگائے کہ وادی مکہ دہل گئی، اور فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ آپ نے 6 یا 7 نکاح فرمائے، جن میں ام کلثوم بنت علی بھی شامل ہے۔ آپ کی جملہ اولادیں 6 ہیں۔ 10 سال سے ما خلافت مدت ہے۔ آپ نے اس مدت میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی تاریخ میں نظر نہیں ملتی۔ 63 سال کی عمر مبارک میں نماز فجر میں 26 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور 21 محرم الحرام بروز ہفتہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حجرہ عائشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روض انور میں سپرد لحد کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو نورانی ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت گرامی، اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے تعلق سے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک نبی ہونے کے لیے جتنے خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام ساری کی ساری خوبیاں بدرجہ اتم حضرت عمر فاروق میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ابو جہل، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا اے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اسی لیے آپ کو مراد رسول اور انتخاب کبریا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاف کعبہ پکڑا
اور اپنے سینے مبارک سے لگایا اور فرمایا یا اللہ اسلام کے لیے عمر کو دے دے۔ حضرات گرامی، میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ مرشد کے معنی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں اور مرید چاہنے والے کو کہتے ہیں، اور مراد اس کو کہتے ہیں جس کو چاہا جائے۔ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا عمر فاروق مراد ہیں، اس لیے مراد رسول آپ کو کہا جاتا ہے اور انتخاب کبریا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی تعظیم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمر تو میری آنکھیں ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمر میری لاٹھی یعنی میرا عصا ہے فرمایا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عمر سے جو محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے میں تجھ سے معانقہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق سے مصافحہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک قطب ہوتا ہے اور میری امت کا قطب عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اور جس کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو ایک مرتبہ ابو حفص کہہ کر پکارا۔ آپ کو یہ کنیت بہت پسند تھی، اگر کوئی آپ کو ابو حفص کہہ کر پکارتا تو آپ بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سارے عالم کے انسانوں کا علم ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر فاروق کا رکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا ہوا صاف کرتا پہنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں اچھا لباس، اچھی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت العلامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 20 قرآن پاک کی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کچھ دیر حضرت فاروق اعظم کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں 1 سال مکمل عبادت کرتا تو وہ اخلاص مجھے حاصل نہ ہوتا جو فاروق اعظم کی صحبت سے نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطابت، شجاعت، شہسواری، فراست، شاعرانہ صلاحیت میں بھی آپ بے مثل تھے۔ آپ کبھی گھوڑے کے رکاب میں پاؤں ڈال کر سوار نہیں ہوتے تھے بلکہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ آپ تنہا 1000 لوگوں پر بھاری تھے۔ اگر آپ گائے کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتے اور چمڑے کو 5-6 پہلوان لوگ مل کر کھینچتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مگر حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کا سب سے پہلے مشورہ
آپ نے حضرت صدیق اکبر کو دیا تھا، کیوں کہ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کرام جامع نوح شہادت نوش فرمایا تھا، اور آپ نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ کے دور خلافت میں کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا تھا، آپ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، آپ کے دور خلافت میں کوئی شراب نہیں پیتا تھا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں 44 ملک کو فتح کیے، جس کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی حکومت کا رقبہ 9 لاکھ مربع میل تھا یا اس سے کچھ زیادہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 12 لاکھ مربع میل یا اس سے کچھ زیادہ ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل ہو چکا تھا۔ آپ اپنے دور خلافت میں صوبہ جات کی تقسیم فرمائی، محکمہ پولیس قائم فرمایا، فوجی اور ملٹری کا نظم فرمایا، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر سب کو منتخب کیا، مسجد نبوی کو وسعت دی اور حرم محترم کو بڑھا کر مقام ابراہیم تک پہنچا دیا جہاں آج ہے۔ بلدیاتی کام، نہریں، ہاسپٹل، جیل خانے تعمیر کروائے، مدارس کا باقاعدہ نظم فرمایا اور شعبہ حفظ، اسکالرشپ، امام اور مؤذن کی تنخواہیں مقرر فرمائی، جا بجا چوکیاں اور کنووں کی کھدوائی کی، بیت المال کا قیام فرمایا، زمین کی پیمائش اور مردم شماری کی، ججز، منشی عدالتیں قائم کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام فرمایا، نماز تراویح کا بجماعت نظم فرمایا، سن ہجری کا آغاز کیا، اذان کی ابتدا فرمائی، مسافر خانے بنوائے، خانہ کعبہ میں پہلی بار با جماعت نماز کا آغاز فرمایا، نماز تراویح کی 20 رکعتوں میں ایک قرآن پاک کا پڑھنا، اس کی بھی ابتدا آپ نے فرمائی۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے آرام کے لیے مکانات اور مہمان خانے بنوائے، خفیہ پولیس کا محکمہ اور راتوں کو گشت کرنا، یہ آپ کے بے مثل کارنامے ہیں۔ اور احادیث پاک کے مدون کرنے میں اور قرآن پاک کے مدون کرنے میں آپ کا بہت بڑا تعاون رہا ہے، اور دیگر بے شمار کارہائے نمایاں آپ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیے، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کا مکاشفہ بھی بے مثل تھا۔ نیہاون کے مقام پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں، تقریباً 600 میل یعنی 1 ماہ کی مسافت آپ نے حضرت ساریہ کی مدینے سے کمانڈنگ فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آخری حصے میں جب ضعیف ہو گئے اور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اثناء خطبہ میں آپ نے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل 3 مرتبہ زور سے فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے درمیان میں ایسا کہنے سے، اثناء خطبہ درمیان میں ایسا کہنے سے وہ اس پر ہنس رہے تھے کہ آپ نے اثناء خطبے میں کیا کہہ دیا ہے، اور سامنے مولا کائنات باب العلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پیچھے پلٹا اور غصے کی حالت میں ان لوگوں کی طرف دیکھا جو ہنس رہے تھے، اور کہا کہ اس کی اصل اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ گویا دوران خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھ رہے تھے، وہ سارا منظر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرات، یہ چند آپ کے فضائل اور کارہائے نمایاں مختصر سے وقت میں نے
مختصر سے جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس کے باقی کے واقعات فضائل انشاءاللہ آپ کل کی نشست میں سماعت فرمائیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نورانی ذکر کے صدقے بطوف علم مولا ہمارے سننے والوں کی اور ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما دے اور ان کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وسیدۃ النساء العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.